اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ جی اخوان، کل ہم نے ایک اعتراض پڑھا تھا اور وہ اعتراض یہ تھا کہ جاسوسی یا غیبت یہ چیزیں منع ہیں، کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرنا منع ہے، غیبت بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور جو انسان کسی دوسرے مومن کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے انسان کی غیبت کرتے ہیں میرے جال پڑھ کر گویا کہ جو مر چکا ہے، آپ اس کو قبر میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے، اس کو کم از کم قبر میں تو چین سے رہنے دیجئے، اور آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی کے عیوب کو فاش کرتے ہیں، اور پھر ایسا نہیں کہ آپ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ کتابوں میں درج کرتے ہیں، اس کو کتابوں میں بھی درج کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کسی مردہ انسان یا کسی مومن انسان کے جو مر چکا ہے آپ اس کو عیوب تلاش کر رہے ہیں، اور پھر تلاش کرنے کے بعد اپنی تک نہیں محدود رکھ رہے، بلکہ اس کو آپ کتابوں میں درج کر رہے ہیں کہ فلاں جھوٹا تھا، فلاں سچا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا یہ آپ دوسرے ایک مومن انسان کی فضیحت کر رہے ہیں، رسوائی کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ آپ کا اعتراض، ان کا یہ اعتراض صحیح ہے یا فقط مغالطے میں ڈالنا ہے؟ آیا یہ اعتراض صحیح ہے یا ایک مغالطہ ہے؟ صرف یہ حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں غیبت حرام ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس بات سے کون انکار کر دے گا کہ اسلام میں غیبت حرام ہے؟ اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور غیبت کیا ہے؟ تو غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہم نے مانی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ ہے، یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے اور طے شدہ ہے کہ مذہب یا سماج کے تمام اخلاقی تعلیمات کا ایک ہی محور اور مرکز ہے۔ کیا طے ہے؟ کہ مذہب ہو یا سماج ہو، کہہ رہے ہیں کہ اور ہاں بالے تو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی، یہ بھی ایک مسلمہ ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ سماج یا مذہب کے تمام اخلاقی تعلیمات کا ایک ہی محور اور مرکز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سماج یا مذہب کے تمام اخلاقی تعلیمات کا ایک ہی محور اور مرکز ہے کہ سماج اور معاشرے کو ہر برائی سے پاک کر دیا جائے۔ کیا محور و مرکز ہے؟ کیا مسلمہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مسلمہ ہے کہ سماج یا مذہب کے تمام اخلاقی تعلیمات کا ایک ہی محور اور مرکز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ سماج اور معاشرے کو ہر برائی سے پاک کر دیا جائے اور ہر طرح کے نقص سے پاکیزہ بنا دیا جائے۔ یہ بھی تو مسلمہ ہے، یہ بس یہ مسلمہ ہے کہ غیبت نہ کرو کسی کی، یعنی یہ تو صحیح بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی مسلم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن یہ بھی تو مسلمہ ہے کہ سماج یا مذہب کے تمام اخلاقی تعلیمات کا ایک ہی محور و مرکز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ سماج اور معاشرے کو ہر برائی سے پاک کر دیا جائے۔ کیا کہتا ہے آپ کی عقل اور شعور؟ کیا کہتی ہے؟ کہ سماج اور معاشرے کو ہر برائی سے پاک کیا جائے اور ہر طرح کے نقص سے پاکیزہ بنا دیا جائے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاقی قدروں کے برتنے ہی سے فساد ہوتا ہے،
یعنی اخلاقی قدروں کے جی فساد ہو جاتا ہے، تو عقل و منطق کا تقاضا بدل جاتا ہے اور احکام میں سراسر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاقی قدروں کے یعنی اسی سے فساد ہو جاتا ہے، تو عقل و منطق کا تقاضا بھی بدل جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے ہمارا مثلا ایک دو مومنین کے درمیان صلح ہو سکتی ہو تو آپ صلح کرا دیجیے۔ اگر آپ کے سچ بولنے پر ایک آدمی کے قتل کا دار و مدار ہے، یعنی کیسے قتل کا، یعنی آپ دو میں کوئی بات ہو گئی اور وہ ایک دوسرے پہ فلاں کے سامنے کہا، آپ وہاں سچ بولتے ہیں، میرے سامنے کہا، تو ایک دوسرے کو مار دے گا، مثلا قتل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کا دار و مدار یعنی آپ کے سچ بولنے پر اتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ دو آدمیوں میں صلح کرانی ہے تو آپ صلح کرا دیجیے جھوٹ بول کر۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ میری برائی کرتا ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی مجھ سے تو کبھی انہوں نے آپ کی برائی نہیں کی، حالانکہ وہ برائی کرتا ہے آپ سے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا مجھ سے کبھی انہوں نے آپ کی برائی نہیں کی بلکہ آپ کی تعریف ہی کرتا ہے، تو یہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ لیکن جھوٹ بولنا آپ کا مطلوب ہے، مطلوب بھائی مانا ہے کہ دو چھٹے لوگوں کے دل اس سے مل سکتے ہیں، دو ناراض لوگوں کے دل اس سے کیا ہو سکتے ہیں، ملائے جا سکتے ہیں آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو اگر دو مومنوں کے درمیان آپ کے جھوٹ کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہو تو آپ جھوٹ بول دیجیے، صلح کرا دیجیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں صاحب میں تو جھوٹ بولوں گا نہیں، جھوٹ تو حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، صحیح ہے، حرام بھی ہے، بڑا جرم بھی ہے، لیکن موقعیت بھی دیکھی جاتی ہے، موقعیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے دو مومنوں کو دل مل رہا ہے، تو یہاں جھوٹ نقصان میں نہیں جا رہا ہے، دو مومنوں کے فائدے میں جا رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ دو مومن نہ جانے تنازع کہاں تک پہنچ جائے، کہاں تک بات پہنچ جائے، آپ ان کی صلح کرا سکتے ہیں، صحیح۔ آپس میں بھی نہ مومن آپس میں تو ہوتے ہیں، مثلا مومن کہاں ہوتے ہیں، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے جی آپ کی محمد آپ کی جو ہے مثلا آغا علی حسین یا آغا فرحان صاحب جی، خدا نہ کرے اللہ سما اللہ، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرحان صاحب مثلا علی حسین صاحب کی برائیاں کرتے ہیں روزانہ آپ سے بیٹھ کے، علی حسین صاحب آپ کی برائیاں کرتے ہیں روزانہ آپ سے بیٹھ کے، لیکن جب مسئلہ ہے آپ کے سامنے یا آپ سمجھانے جائیں کہ بھائی فرحان صاحب ایسا نہ کرو، ادھر حسن مہدی صاحب جائیں علی حسین صاحب کے پاس کہ بھائی ایسا نہ کرو، بھائی جھگڑا نہ کرو، صلح کر لو، کیوں ناراض ہو، کیوں نہیں بولتے آپس میں، کیوں بات نہیں کرتے، تو فرحان صاحب آپ سے اپنی شکایت رکھتے ہیں کہ صاحب علی حسین صاحب ہر وقت میری برائیاں کرتے ہیں آپ سے، وہ ایسا نہیں ہے۔ ادھر علی حسین صاحب حسن مہدی صاحب سے بات رکھیں کہ کیسے صلح کر لوں، صاحب فرحان صاحب ہر وقت مجھے میری برائی کرتے ہیں، میری غیبت کرتے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں فرحان صاحب سے نہیں بھائی ایسا ہے، ہم تو ہر وقت علی حسین صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہم سے راز و نیاز کی بات کر لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ کی برائی کو ہم سے نہیں کی، کبھی آپ کو برا نہیں کہا، بلکہ کبھی کبھی وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ پڑھنے میں اچھے ہیں، اخلاق کے بہترین انسان ہیں، صحیح ہے، تو آپ نے جھوٹ بولا نا، آپ سے برائی تو کرتے تھے، جھوٹ بول دیا آپ نے، لیکن آپ نے جھوٹ بولنا یہاں قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل مد ہے۔ اسی طرح حسن مہدی صاحب سے جب آغا علی حسین نے کہا کہ میں کیسے فرحان صاحب سے صلح کر لوں، فرحان صاحب تو میرے خلاف بہت پروپیگنڈے بناتے ہیں، میرے خلاف جو ہے میری برائیاں کرتے ہیں اور میری جو ہے وہ میرے بارے میں جو ہے وہ غلط وچار اور سوچ رکھتے ہیں، تو آغا حسن مہدی نے کہا نہیں، میں تو فرحان صاحب کے پاس ہر وقت رہتا ہوں، میری کلاس میں ہے، میرا مباحثہ انہیں سے ہوتا ہے، ہر وقت میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی آپ کی برائی نہیں کی، جبکہ روز برائی کرتے تھے، مثلا کبھی برائی نہیں کی، کبھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچا، صحیح، تو فوراً جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں، میں نے بلکہ اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں علی حسین صاحب مچی سچی پڑھتے ہیں، علی حسین صاحب کے اندر تواضع بہت ہے، انکساری بہت ہے، تو یہ یہاں پر جھوٹ بولے، یہاں جھوٹ مذمت کا مستحق نہیں ہے، یہاں جھوٹ جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہاں جھوٹ ممدوح ہے، یہاں جھوٹ ممدوح ہے، یعنی جھوٹ یہاں مطلوب ہے، یعنی جھوٹ کی یہاں یہ جھوٹ یہاں برائی نہیں ہے، بلکہ دو مومنوں میں اس سے صلح ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، دل ملا دیے جائیں گے، تو جو ہے وہ اچھی بات ہے، تو ہر چیز ہر جگہ بری نہیں۔ جی کہہ رہے ہیں تو عقل و منطق کا تقاضا بدل جاتا ہے اور احکام میں سراسر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا یقیناً عیب ہے اور حرام ہے، لیکن اگر جھوٹ بول کر اپنی یا کسی عظیم ترین شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے تو زندگی کی قدر و قیمت کے پیچھے نظر غلط بیانی کی اجازت بہرحال
دی جا سکتی ہے. یعنی اگر جان کا مسئلہ ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اپنی یا کسی دوسرے مومن انسان کی آپ غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کے آپ جان کو بچا سکتے ہیں. اور یہ کسی قیمت پر غیر اخلاقی عمل نہیں ہے. اگر آپ کے سچ سے آپ کی بھی جان چلی جاتی ہے, آپ کے دوست یا کسی بھی مومن انسان کی جان چلی جاتی ہے, تو آپ جھوٹ بول دیجئے تاکہ آپ کی جان بھی بچ جائے یا کسی مرد مومن یا کسی مومن کی جان بچ جائے. یا یہ غیر اخلاقی بات نہیں ہے, حالانکہ جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے. لڑائی میں جی جھگڑے سے بچا رہے ہیں, اپنے آپ ہی کو بچ جھگڑے سے سامنے والے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ غیبت کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اسلام میں ذاتی طور پر مومن محترم ہے اور اس کے احترام کا تحفظ سارے سماج کا فرض ہے. لیکن اگر اس احترام کے پیش نظر افراد پر تنقید کا دروازہ بند کر دیا جائے تو ہر شخص کو غلط روایت بیان کرنے کا موقع مل جائے گا, اور تنقید نہ ہونے کی بنا پر دوسرے لوگ اعتبار بھی کر لیں گے. کسی کو کیا پتہ ہے, اب غلط روایت بیان کر دی تو حکم غلط کے اعتبار سے صادر ہوگا. پھر تو ایسی روایت ہے ایسا ہی حکم آئے گا, نہیں ایسا ہی آئے گا. تو اس سے کیا ہوگا, پورا سماج اور معاشرہ برباد اور بگڑ کر رہ جائے گا. اور تنقید نہ ہونے کی بنا پر دوسرے لوگ اعتبار بھی کر لیں گے, اور اس طرح سارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. پھر تو آپ کا سارا مذہب جھوٹا ہو جائے گا. جب آپ جھوٹوں کی باتوں کو جگہ دو گے مذہب کے اندر کہ فلاں نے یہ کہا, اب وہ جھوٹا ہے اور آپ اس کی بات پہ اعتبار کر رہے ہو, تو اسی کی بات پر اعتبار کرتے روایت ہے, کیونکہ آپ نے حکم شرعی حاصل کیا تو حکم شرعی بھی غلط ہو گیا. نہیں غلط ہوا, حکم شرعی غلط ہوا تو آپ کا عمل بھی غلط ہو گیا. آپ کا عمل غلط ہوا تو روزانہ کو عمل غلط کرنے لگے. عمل غلط ہوتے رہے, سماج بگڑتا رہا, معاشرہ خراب ہوتا رہا. جی کس کی بنا پر, ایک جھوٹے کی بنا پر. تو لہٰذا ہر جگہ تحقیق کرنا منع نہیں ہے, اور اس طرح سارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. لہذا مذہب کے تحفظ کی خاطر عیوب کا اظہار جائز ہی نہیں. کس کی خاطر, مذہب کے تحفظ کی خاطر. لہذا مذہب کے تحفظ کی خاطر عیوب کا اظہار جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات واجب بھی ہوگا. واضح, کیونکہ مسئلہ مذہب کا ہے. جب مسئلہ ذات کا ہو صرف تو چل سکتا ہے, کسی حد تک کہیں چل جائے. لیکن جب مسئلہ مذہب کا آ گیا بھائی, یہاں ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جھوٹا کہیں یا غلط کہیں تو ان کے عیب کھل رہے ہیں, یہ ذات کا مسئلہ نہیں, مسئلہ مذہب کا ہے. اور مذہب کا جب مسئلہ بن جائے, جب مذہب کی جان کا مسئلہ آ جائے, مذہب کے صحیح اور غلط کا مسئلہ آ جائے, مذہب پہ انگلی اٹھنے کا مسئلہ آ جائے, تو جائز ہی نہیں بلکہ بس اوقات واجب بھی ہوگا کہ آپ کلیئر کریں کہ وہ آدمی غلط ہے, وہ آدمی صحیح نہیں تھا, لہٰذا ہم اس سے روایت نہیں لے سکتے. اور اس طرح بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام افراد کی غیبت حرام ہے. کیا تمام افراد کی غیبت حرام ہے, لیکن جنہوں نے اپنے کو مذہب میں داخل کر دیا ہے, واضح, لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب میں داخل کر دیا ہے اور ان کے عیب کی پردہ پوشی سے مذہب کو خطرہ ہے, ان کے عیب کا اظہار عین فرض ہے. ان کے عیب کا اظہار عین فرض ہے. یعنی یوں کہا جائے, اس طرح کہا جا سکتا ہے, کیسے تمام افراد کی غیبت حرام ہے, لیکن جنہوں نے اپنے کو مذہب میں داخل کر لیا, یعنی وہ کیا ہو گئے, راوی ہو گئے یا مذہب کے ٹھیکیدار بننے لگے, ان کے عیوب کی پردہ پوشی سے مذہب کو خطرہ ہے,
اگر ان کے عیوب کی پردہ پوشی ہوگی تو مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ان کے عیب کا اظہار عین فرض ہے. کیا ہے ان کے عیب کا اظہار؟ عین فرض ہے. اور اسی لیے یہ بات علم رجال کی حد تک مسلمات میں شامل ہے. صرف خلافت کے معاملے میں ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کی خلافت سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے ان کے عیوب کو بیان کیا جائے یا ماضی کی داستان سمجھ کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور ان کے تقدس کی خاطر مذہب کی تباہی کو برداشت کر لیا جائے. یعنی یہ بات مسلم ہے صرف مذہب اہل بیت میں نہیں، مذہب شیعہ میں نہیں، سب کے یہاں، کیونکہ علم رجال اہل سنت کے یہاں بھی ہے. تو گویا اہل تشیع ہوں یا اہل شیعہ ہوں، چاہے ہم ہوں یا ہمارے مخالف ہوں، یعنی پوری امت مسلمہ، یعنی مخالف یعنی عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے، یعنی پوری امت مسلمہ اس بات کی قائل ہے کہ اگر روایات اور راوی غلط ہوں گے تو احکام غلط ہو جائیں گے، حکم ہم تک غلط پہنچے گا، جو ہم حکم حاصل کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. یعنی تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ راوی کا سچا ہونا ضروری ہے. اور راوی کے بارے میں سچے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ چھان بین ہی کے ذریعے تو پتہ چلے گا. یعنی اس کے بارے میں چھان بین بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ جھوٹا تھا تو اس کو جھوٹا کہہ بھی سکتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ بھی سکتے ہیں. اگر وہ لائق اعتبار نہیں تھا تو اس کو اپنی کتاب میں لائق اعتبار نہیں ہے لکھ بھی سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں. یہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے پھر یعنی جو ہے وہ یہ ہوا کہ اگر مسئلہ راوی کا ہے تو اس کی تو بات کو کھولا جائے، اس کے اوپر پردہ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ روایت غلط ہو جائے گی تو مسئلہ خراب ہوگا. لیکن ہاں اگر کوئی بڑی پوسٹ یا عہدے پر پہنچ گیا اس حد تک کہ مثلا وہ حکومت کی منزل تک پہنچ گیا، خلافت تک پہنچ گیا، تو پھر اب اس کے لیے بھائی دیکھو اب اس کے عیب کھولنا مناسب نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کا یا امت کے ایک بہت بڑے حصے کا یہ نظریہ ہے کہ اگر وہ خلافت کی حد تک پہنچ گئے تو ان کے عیوب کو کھولنا جائز اور صحیح نہیں ہے، اور یہ عقل اور شعور نہیں ہے کہ آپ ان کے عیوب کو کھولیں. وہ مقدس ہیں، بولو ان کے نتیجے میں مذہب تباہ ہو جائے، بولو مذہب پہ انگلی اٹھ جائیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر وہ ہمارے یعنی حکام رہے ہیں اور یا خلیفہ یعنی رہے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، بولو مذہب تباہ ہو جائے. لیکن ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے خلفاء اور ہمارے ائمہ سلام اللہ علیہ مجمعین وہ سب کے سب معصوم تھے، ان کے یہاں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. غلطی کا تصور ان کے یہاں ہمارے یہاں ان کے بارے میں ہوتا ہی نہیں ہے، نہ وہ غلط کرتے کیونکہ وہ معصوم تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ تو ان آیات اور دیگر بہت سارے آیات وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت آپ تم چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہ مجمعین، سلام اللہ علیہ مجمعین، یعنی وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے تو اشتباہ غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم ہیں. لہذا ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ سب معصوم تھے. ہم نے انہی کو اپنا امام اور رہبر مانا ہے، اور انہی کو خلیفہ رسول مانا ہے، بعد رسول بلا فصل میں سب سے پہلے مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخر حضرت سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرضہ الشریف ہیں، جن کی ہم سب عصمت کے بھی قائل ہیں، طہارت کے بھی قائل ہیں، صداقت کے بھی قائل ہیں. جب عصمت آ گئی تو ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ مسئلہ دوسروں کے یہاں پیش آیا جن کے خلفاء یا امام عام تھے، وہ غلطیاں بھی کر سکتے تھے،
گناہ بھی ان سے ہو سکتا تھا اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں، صحیح ہے، تو لہٰذا ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، انہوں نے گناہ کیے بھی ہیں. اب یہ ان بیچاروں نے محبت میں ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، عیوب پہ پردہ ڈالا. بولو مذہب نتیجے میں مذہب پہ ہی پردہ ڈل جائے وہ ایک الگ چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین، یا مذہب کا نقصان ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.